میرے اور آپ کے سامنے اگر کوئی پتھر کا بنا ہوا بت لا کے رکھ دے پتھر کی مورتی لا کے رکھ دے اور ہمیں یہ کہے کہ اس کے سامنے سجدہ کرو، اس کے سامنے دعا مانگو، اس سے اپنی دل کی بات کرو، تو کیا ہم اس کام کے لیے آمادہ ہو جائیں گے؟ آپ کا کیا جواب ہوگا؟ نہیں، کہیں گے بھائی گردن کاٹ دو مگر ہم اس کام کے لیے کبھی آمادہ نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ ہم اس کو جھوٹا معبود سمجھتے ہیں، ہماری نظر میں یہ معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے نا، کیونکہ جھوٹا معبود ہے۔ عربی میں معبود کو کہتے ہیں الہ۔ کیا کہتے ہیں؟ الہ۔ ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، لا کا مطلب نہیں، لا الہ کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ ہمیں اگر کوئی کہے اس قبر کے سامنے سجدہ کرو تو کیا ہم کر لیں گے؟ کیوں؟ اس لیے بھائی قبر معبود نہیں ہو سکتی، قبر جو ہے وہ عبادت کے قابل نہیں ہے، تو یہ وہ معبود ہے۔ اگر آپ ہندو سے کہیں بھائی یہ مورتی ہے، آپ اس کے سامنے جھک جاؤ، آپ اس کی عبادت کرو، تو وہ کرے گا نا؟ وہ منع نہیں کرے گا۔ منع اس لیے نہیں کرے گا بھائی وہ کہتا ہے کہ یہ بھی کیا ہے؟ معبود ہے، اور معبود اسے کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے۔ ہم کہتے ہیں عبادت تو اس کی جا رہی ہے، معبود تو یہ ہے مگر جھوٹا معبود ہے، سچا معبود نہیں ہے، حقیقی معبود نہیں ہے، تمہارا بنایا ہوا معبود ہے۔ تو کچھ معبود وہ ہوتے ہیں جن کو ہم مانتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں، لہذا ہم ان کی عبادت نہیں کرتے۔ عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود کہتے ہیں، کہتے تو نہیں ہیں، مانتے ہیں۔ ہم جب عیسائیوں سے کہتے ہیں بھائی معبود تو صرف ایک ہے، تمہاری کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ معبود ایک ہے، تورات میں انجیل میں ہے کہ معبود جو عبادت کے لائق ہے وہ کتنے ہیں بھائی؟ صرف ایک۔ تو وہ کہتے ہیں ہم کب کہتے ہیں کہ دو ہیں؟ ہم بھی کہتے ہیں معبود ایک ہے۔ ہم کہتے ہیں پھر عیسیٰ سے مدد کیوں طلب کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم تو مدد طلب کر رہے ہیں، عبادت نہیں کر رہے۔ تو قرآن کہتا ہے کسی سے مدد طلب کرنا، اسباب سے ہٹ کے مدد طلب کرنا، یہ عبادت ہی ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دیکھو ایک ہندو بھگوان کے سامنے جھکا ہوا ہے اور مٹھائی رکھ رہا ہے، منتیں مان رہا ہے، طواف کر رہا ہے، سجدے کر رہا ہے۔ ہم اس سے کہتے ہیں بھائی اس کی عبادت کیوں کر رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں میں عبادت تھوڑی کر رہا ہوں، میں تو چکر لگا رہا ہوں، میں عبادت تھوڑی کر رہا ہوں، میں تو مدد طلب کر رہا ہوں بھگوان سے۔ تو ہم کیا کہیں گے؟ اور عبادت کے کیا بھائی کوئی سینگ ہوتے ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ عبادت کر رہا ہے؟ ورشپ کسے کہتے ہیں؟ اسی کو تو کہتے ہیں۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ بعض دفعہ آپ کام وہ کر رہے ہوتے ہو، اس کام کو نام دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آپ کو کسی کمزور پہ غصہ آیا، کسی نے کہا جب کسی کمزور پہ غصہ آیا کرے تیری عادت ہے اس کو تھپڑ مارنے کی، آئندہ تو نے تھپڑ مارا تو میں تجھے مکہ ماروں گا۔ کسی بڑے دہشت گرد نے آپ کو دھمکی دے دی کہ تو بڑے تھپڑ مارتا پھر رہے، آئندہ کسی کمزور پہ کمزور کو تو نے تھپڑ مارا تو میں تجھے کیا ماروں گا؟ بولو نا یار، میں مار تھوڑی رہا ہوں، مکہ ماروں گا۔ آپ عادت سے مجبور تھے، کمزور پہ غصہ آیا، آپ نے تھپڑ مار دیا اس کو کھینچ کے۔ اب وہ محلے کا دادا دیکھ رہا تھا، اس نے بولا میں نے تجھے کہا تھا نا تھپڑ نہیں مارنا۔ آپ نے کہا میں نے تھپڑ تھوڑی مارا ہے، میں نے تو چانٹا مارا ہے۔ یہ تھپڑ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ چانٹا ہے۔ تو وہ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ بھی ایک مکہ لگائے اور کہ یہ مکہ نہیں ہے، یہ دھکا ہے، کچھ بھی کہہ لو اس کو۔ اس لیے علماء بیان کرتے ہیں العبرۃ للمعانی، فقہ کا ایک قاعدہ ہے العبرۃ للمعانی لا للالفاظ۔ شریعت الفاظ کے بکھیڑوں میں نہیں پڑتی، شریعت دیکھتی ہے کام کیا ہو رہا ہے۔ لیبل اس پہ کچھ بھی لگا لو، لیبل لگانے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، کام دیکھا جائے گا کیا ہو رہا ہے۔ آپ کر عبادت رہے ہو، اس کو نام عبادت کا نہیں دے رہے۔ شریعت آپ کے الفاظ کے بکھیڑوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ کسی سے مدد مانگ رہے ہو، دعا کر رہے ہو کہ یہ کام کر دے، جب کہا جاتا ہے بھائی یہ تو عبادت ہے، آپ کہتے ہیں عبادت تھوڑی، یہ تو میں مدد مانگ رہا ہوں۔
بھائی مدد تو پولیس سے بھی مانگی جا سکتی ہے، تو اس سے مدد مانگ لی تو کیا ہو گیا؟ بھائی پولیس سے جو مدد مانگی جاتی ہے وہ اسباب کے تحت ہوتی ہے، اس سے جو مدد مانگ رہے اس کی کوئی لاجک بنتی نہیں ہے۔ جس کی مدد کی کوئی لاجک نہ بنتی ہو وہ والی مدد دعا کہلاتی ہے، بے شک آپ اس کو دعا کا نام دینے کے لیے تیار نہ ہو، اور دعا عبادت ہے، بے شک آپ اس کو عبادت کا نام دینے کے لیے تیار نہ ہو۔ بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو ناموں میں نہیں رکھا، شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھا جائے گا کام کیا ہو رہا ہے۔ اب دیکھو ایک میں مثال دیتا ہوں، شریعت میں ایک مسئلہ ہے، یہ مسئلہ بھی تاکہ لوگوں کے سامنے آ جائے نا، بعض دفعہ مثال دینے میں ایک علم میں بھی آپ کے اضافہ ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جار الدار احق بدار الجار، گھر کا پڑوسی پڑوسی کے گھر کا زیادہ حقدار ہے۔ دیکھو جب کوئی شخص اپنی زمین یا مکان بیچ رہا ہو، فار ایگزامپل میرا گھر ہے، میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں، تو شریعت میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے شفعہ۔ کیا استعمال ہوتا ہے؟ شین فا عین ہا، یہ مسئلہ بھی لوگوں کے سامنے آ جائے۔ تو شریعت نے پڑوسی کو شفعہ کا حق دیا ہے، یعنی پڑوسی یہ کہہ سکتا ہے کہ میری پرمیشن کے بغیر آپ کسی اور کو نہیں بیچ سکتے، یعنی پہلے میں حقدار ہوں کہ مجھے بیچا جائے۔ یہ شریعت نے کس کو حق دیا ہے؟ پڑوسی کو۔ آپ کو اپنا مکان پڑوسی سے پہلے پوچھنا پڑے گا، بھائی تو نے تو نہیں خریدنا، اگر تو نے خریدنا ہے تو میں کسی اور کو نہیں بیچ رہا۔ یہ شریعت نے کس کو حق دیا ہے؟ پڑوسی کو۔ آپ کی زمین ہے، کھیت ہے، یا کوئی بھی پلاٹ ہے آپ کا، کوئی کھیت ہے، اس کی زمین آپ کی زمین سے جو متصل چاروں طرف جس کی زمین ٹچ ہو رہی ہے، آپ جب زمین بیچیں گے تو شریعت کہتی ہے کہ پہلے کس کا حق ہے؟ جن کی زمین آپ کی زمین سے ٹچ ہو رہی ہے۔ اگر وہ مانگ رہے ہیں تو کسی اور کو دینے کی اجازت نہیں ہے آپ کو، ان کو دینی پڑے گی آپ کو، تاکہ ان کی مرضی کا پڑوسی آئے پڑوس میں، ان کی مرضی کے خلاف پڑوسی نہ آئے۔ اس کا مقصد یہ ہے، آپ نے کسی چرسی کو بیچ دی، وہ بندہ رہ رہا ہے، اس کے سامنے شرابی کبابی آ گئے، ایک عذاب میں پڑ جائے گا، یار ہم 20 سال سے یہاں رہ رہے ہیں، چرسیوں کو لا کے ڈال دیا، بچے ہمارے خراب ہو رہے ہیں۔ اسلام میں تو بچے ہوتے ہیں نا، تو ان کے خراب ہونے کا بھی ڈر ہوتا ہے۔ اب ایک آدھ بچے کا کیا، نہ وہ ٹھیک ہوتا ہے نہ وہ خراب ہوتا ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ بچوں پہ ابھی میں آؤں گا دوبارہ، میرے پہ بہت لوگ کمنٹس کر رہے ہیں جب میں 16-17 بچوں کی بات کرتا ہوں نا، او ہو ان مولویوں نے یہ دیکھو کیا کر لیا، پھر پیسہ آ رہا ہے نا، اصل میں کیا آ رہا ہے؟ پیسہ آ رہا ہے، تو ہری ہری سوجی سب بتاؤں گا میں انشاءاللہ۔ میں تم لوگوں کو نحوست اور بے برکتی سے نکالنا چاہتا ہوں، سمجھتے ہو کہ فیملی پلاننگ کے چکر میں اپنے گھروں کی رونق کو ختم مت کرو۔ بار بار ایک چیخ رہا ہوں، بچے عذاب نہیں ہیں، نعمت ہیں، رحمت ہیں، خوشیوں کا سبب بنتے ہیں، ٹینشن کا سبب نہیں بنتے۔ پاگلو، آپ کو نہیں کہہ رہا، آپ کے علاوہ کو جو نیٹ پہ سن رہے ہیں، بلکہ ان کو بھی نہیں نا، ان کے علاوہ کو۔ خیر یہ تو میں ٹاپک لے کے چلتا ہی رہتا ہوں، ابھی تو میں جلدی سے جو ٹاپک لے کے چلنا چاہ رہا ہوں وہ بات کمپلیٹ ہو جائے۔ تو شریعت نے حق دیا کس کو بھائی؟ پڑوسی کو۔ بے شک کتنے اچھے رشتہ دار آ رہے ہوں، لیکن شریعت کیا چاہتی ہے بھائی؟ کس کے پاس جائے مکان؟ پڑوسی کے پاس جائے۔ اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اسلام میں وراثت کا نظام ہے، جس سے جائیدادیں ڈیوائیڈ ہو کے چھوٹی ہو جاتی ہیں، زمینیں ڈیوائیڈ ہو کے کیا ہوتی ہیں؟ چھوٹی۔ اب دیکھو ابا کا اتنے مرلے کی یا اتنے ایکڑ پہ زمین تھی خربوزے کی، جب وہ بیٹے بیٹیوں میں ڈیوائیڈ ہو کے جائے گی تو کوئی بھی خربوزہ اگانے کے قابل رہے گا نہیں، اتنے سے خربوزے پیدا ہوں گے۔ تو اس کی تلافی کے لیے شریعت نے ایک آلٹرنیٹ سسٹم دے دیا، بھائی ٹھیک ہے ڈیوائیڈ تو ہوگی، لیکن جب ایک بھائی زمین بیچے گا تو اس کو اپنے پارٹنر سے پوچھے بغیر بیچنے کی اجازت نہیں ہے، وہ اپنے پارٹنر کو بیچے گا تاکہ اس کی زمین کا اسپیس بڑھ جائے، کسی کے کام تو آئے نا، اور وہ مجبور بھی ہوگا بیچنے پر کیونکہ اتنی سی زمین پہ وہ کچھ کر نہیں سکتا۔ تو ایک آدمی کے پاس اس زیادہ اسپیس والی پراپرٹی آ جائے، بجائے اس کے کہ لوگ اتنے سے، جیسے گلستان میں جوہر میں دیکھو نا آپ، لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب زیادہ بچوں کی ترغیب دیتے ہو، آپ غربت کا حال دیکھو، ایک فلیٹ میں 8 بچے ایک ہی کمرے میں گھسے ہوئے ہیں، اس سے بہتر نہیں تھا 2 بچے ہوتے، اسپیس ہوتی ان کے پاس؟ نہیں آئی بات سمجھ؟ دوبارہ سے لوگ کہتے ہیں بھائی غریب آدمی 8 10 بچے پیدا کرے گا، رہنے کے لیے اس بیچارے کے پاس جگہ ہے نہیں۔ گلستان جوہر کے فلیٹوں میں جائیں، اتنے سے فلیٹ ہیں، اپارٹمنٹ ہیں، ایک کمرے میں 6 بچے غریبوں کے۔ گلستان جوہر میں سارے غریب نہیں ہیں، جو غریب ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ ایک اپارٹمنٹ میں ایک کمرے میں 6 بچے گھسڑے ہوئے ہیں، اس سے بہتر نہیں 2 بچے ہوتے؟ جگہ تو ہوتی نا۔ کیا خیال ہے بھائی ہم نے یہ نہیں کہا کہ ایک کمرے میں 8 بچوں کو گھسیڑو آپ، یہ آپ کا ہیڈک ہے، آپ نسل بڑھاؤ،
جیسے جیسے بڑھتی رہے آبادی سے باہر نکلتے رہو. جو گلستان جوہر میں اتنا سا جو فلیٹ کی جو قیمت ہوگی وہ آپ کو احسان آباد میں یا ہائی وے کے قریب زیادہ جگہ مل جائے گی. تو کس نے شریعت نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ 6-8 بچوں کو ایک ہی فلیٹ میں گھسیڑ دو سب کو, کھڑکیوں سے نکل نکل کے گر رہے ہو وہ. جاؤ ان ارض اللہ واسعۃ, اللہ کہتے ہیں میری زمین بہت وسیع ہے. کراچی سے حیدرآباد تک اسپیس ہی اسپیس ملے گی تمہیں. برساتی مینڈکوں کی طرح بھی بچے پیدا کرو گے نا, اسپیس ہی نظر آئے گی تمہیں. نہیں آئی بات تو تمہیں کس نے کہا ہے کہ آبادی کے بیچ میں ہی گھسو. لوگوں کی بھی تو مینٹل آپ لیول دیکھیں نا, مینٹالٹی دیکھیں. پھٹا رکھنے کی جگہ نہیں ہے, ادھر جا کے فلیٹ لے رہا ہے وہ. پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے, جیسے WR میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی, پھر بھی کیا کر رہا ہے, گھس رہا ہے. ابے اگلی بس میں بیٹھ جانا یار. تو یہ آپ کا ہیڈ ایک ہے. تو ہم اس کے قائل نہیں ہے کہ ایک کمرے میں 6 بچوں کو گھسیڑ دیں آپ, تو پھنسیاں لگیں گی ایک دوسرے سے, پھوڑے لگیں گے. آپ نکلو باہر. قرآن جہاں غربت کی بات کرتا ہے وہاں فوراً یہ کہتا ہے ان ارض اللہ واسعۃ, اللہ کی زمین کیا ہے, بہت بڑی ہے. اور ہماری عادت یہ ہے کہ ہم غیروں کو فالو کرتے ہیں. مولوی کوئی بات کہہ رہا ہو کھوپڑی شریف میں نہیں آئے گی, گورا کہہ دے فوراً کھوپڑی میں آ جائے گی. ہم تو باہر ملکوں میں گئے ہیں, گورے ہم نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں آبادی سے دور جا کے رہتے ہیں. وہ نہیں گھستے کہ جہاں کھچ 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 لوگ بڑے ہوئے ادھر ہی, حالانکہ ان کی آبادی کیا ہوتی ہے, ایک گرل فرینڈ ہوگی, اس کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے کب مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے. اس گرل فرینڈ کو لے کر 1000 گز کی جگہ پہ رہ رہا ہوگا گورا, آبادی سے دور, 2 گھنٹے کی ڈرائیو پہ شہر آتا ہے. یہ ہمارے لیے ایک مصیبت بنی ہوئی ہے کہ سب جوڑیا بازار میں ہی گھسنا ہے سب نے. کھارا در کے فلیٹ جا کے دیکھو یار, انگریز سے پہلے کے فلیٹ ہے وہ, ڈر لگتا ہے تمہارے 6 بچوں سمیت زمین پہ گر جائیں گے. تو وہاں پھر لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو مفتی صاحب کہتے ہیں 6-6 8-8 بچے پیدا کرو, جگہ ہے نہیں. ابے مفتی صاحب کی آدھی بات لے رہے ہو, آدھی نہیں لے رہے. ہم کہہ رہے ہیں بچے پیدا کرو, پھر ان کو ان کے معیار کی رہائش بھی دو, اور رہائش کے لیے اگر پیسے نہیں ہیں تو آبادی سے باہر نکل جاؤ. بہت بڑی زمین ہے اللہ کی, نکل جاؤ باہر جا کے, بڑی جگہ ملے گی تمہیں. یہ تمہارا ہیڈیک ہے کہ سب جوڑیا بازار میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ایک پھٹا جوڑیا بازار میں کروڑوں روپے کا ملتا ہے, اتنے سے پھٹے کی جگہ. ایک آدمی سے میں نے پوچھا اتنا سا پھٹا لے کے بیٹھا ہوا ہے نا جوڑیا بازار میں, میں نے کہا یہ پھٹے کی اسپیس کتنے کی, تو 1.5-2 کروڑ روپے بتا رہا تھا, یہ اتنی سی ہے. تو خیر بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے تو ٹھیک ہے. گورے کیا کرتے ہیں, ریزیڈینشل ایریا ان کے الگ ہوتے ہیں اور کاروباری علاقے الگ ہوتے ہیں. ہمارے ہاں جہاں کمبخت بزنس ہے وہیں گھسا ہوا بھی ہوگا. ایک پھٹا ہے اس کا, اوپر ایک پھٹے پہ بیوی رہ رہی ہوگی, اوپر والے پھٹے پہ میاں رہ رہا ہوگا, اور اس سے اوپر والے پھٹے پہ 8 بچے رہ رہے ہوں گے اس کے. تو پھر لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو اس ملک میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے اور بچے اسپیڈ سے پیدا ہو رہے ہیں. تو ہمارے جو 18 ماشاءاللہ بچے ہیں تو وہ ایک ہی کمرے میں نہیں ہیں, وہ 4 الگ الگ گھروں میں ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہاں پر پھر وہ سوال ہوگا, ہر آدمی کے پاس 4 گھر کے پیسے نہیں ہوتے, تو ہمارے پاس بھی نہیں تھے, لیکن گھر ہمارے شروع سے ہی ہیں. یہاں پھر اللہ پہ توکل کے بغیر یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں. اللہ کہتا ہے بچہ پہلے آئے گا, ماں کی چھاتیوں میں دودھ بعد میں آئے گا, رزق بعد میں آئے گا. آپ کہتے ہو پہلے پیسے آئیں گے پھر بچے آئیں گے. اللہ کہتے ہیں نہ پیسہ آئے گا نہ بچہ آئے گا. ویسے کا ویسے ہی مرے گا تو. کندھا دینے والے بھی محلے پڑوس سے بلوانے پڑیں گے عیدی سینٹر سے. ابھی دیکھو نا جنازے جتنے فوراً عیدی سینٹر جا رہے ہوتے ہیں, کوئی غسل دینے والے لوگ نہیں ہوتے. تو اپنی زندگیوں کو برباد مت کرو. ہم کوئی پاگل نہیں ہے جو چیخ چیخ کے تمہیں سمجھا رہے ہیں. ہمارا کیا فائدہ تمہاری نسل بڑھے نہ بڑھے, ہمیں تھوڑی کوئی پیسے ملیں گے اس کے. تو خیر ہم یہ عرض کر رہے تھے میرے بھائی, العبرۃ للمعانی لا للالفاظ. فقہا یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ شریعت الفاظ کو نہیں دیکھتی, شریعت کام کو دیکھتی ہے کہ کام کیا ہو رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کام دیکھتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو میں اس کی مثالیں دے رہا تھا کہ ایک نے چماٹ مارا, تھپڑ مارا, اس سے پوچھا جائے کہ تجھے تھپڑ مارنے سے منع کیا تھا, وہ کہ میں نے تھپڑ نہیں مارا, میں نے کیا مارا ہے, چماٹ. تو بھائی تھپڑ کی ایک ڈیفینیشن ہے, ہاتھ بہت زور سے کسی کے رکھ دینا, ٹھیک ہے, لے جا کے. آپ اس کو چماٹ کہو, آپ اس کو بولو تھپڑ کہو, کوئی بھی نام دو, ہے یہ کیا, تھپڑ ہی. تو جو مشرک ہے نا, مشرک وہ کیا کرتا ہے, یا رسول اللہ مدد, اے اللہ کے نبی ہماری مدد کریں, یا رسول اللہ انظر حالنا, آپ ہماری حالت کو دیکھیے, واسمع قالنا, آپ ہماری باتوں کو سنیے. یا آج کل مسجدوں میں دعائیں چل رہی ہیں, عربی میں, پبلک کی سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی, مقصد اس کا یہی ہوتا ہے, یا رسول اللہ آپ ہماری حالت کو دیکھیے. دیکھنے کا کیا مطلب ہے, پھر رحم کھائیے ہمارے اوپر, ہمارے حالات صحیح کر دیں. واسمع قالنا, ہماری باتوں کو سنیے.
بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں ہیں، بشر میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اتنی دور سے کسی کے کلام کو سن لے. معجزہ کے طور پر ہو سکتا ہے، لیکن معجزے کبھی کبھار ہوتے ہیں، جب اللہ اپنی مرضی سے سنانا چاہے سنا دیتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ نے مستقل اختیارات کسی کو دے دیے ہوں. مستقل اختیارات اگر اللہ کسی پیغمبر کو یا کسی بشر کو دے دیتا تو پھر اللہ سے مانگنا اور اس بشر سے مانگنے میں کوئی فرق نہیں رہتا. تو اللہ کہتا ہے تم غلاموں کو ایسے اختیارات نہیں دیتے، میں مخلوق کو ایسے اختیارات کیوں دے دوں؟ میں مخلوق کو ایسے اختیارات کیوں دے دوں؟ تبھی ہم مشرکوں سے کہتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد ہر جگہ سے کر سکتے ہیں، اللہ نے اختیارات دیے، تو پھر اللہ کو کب پکارے اور نبی کو کب پکارے؟ جب سارے کام نبی بھی کر سکتے ہیں، تو اگر کوئی ساری زندگی اللہ کو پکارے ہی نہیں، نبی ہی کو. دیکھو یہاں کوئی وزیر ہو جو پانی پہنچانے کا ذمہ دار ہو، گورنمنٹ نے اس کو یا کہ الیکٹرک والوں کو اختیار دے دیا ہے کہ جب مناسب سمجھو تو بجلی وہ لوڈ شیڈنگ کر لینا اور جب سمجھو تو بجلی دے دینا. تو ہم کس کے پاس جاتے ہیں؟ کہ الیکٹرک والوں کے پاس. ہمیں پتا ہے بھائی ادھر جائیں، انہوں نے ان کو اختیارات دیے، ادھر ہی جاتے ہیں نا. یہاں سے کام نہیں ہوگا پھر کہاں جائیں گے؟ پھر اوپر کی جانب جائیں گے ہم. تو مشرک کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم نبی سے پہلے مطالبہ کرتے ہیں، اگر یہاں سے کام نہیں ہوا تو پھر کس کے پاس جائیں گے؟ اللہ کے پاس. تو یہ کوئی لاجک کی بات ہے؟ یعنی نبی نہیں کریں گے بھائی، نبی نہیں کریں گے پھر اللہ کر دے گا؟ تو یہ دنیا کی وزارتوں میں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ الیکٹرک والے آپ کی بات سن نہیں رہے، وہ سو رہے ہیں، یا ان کو آج کام ہے، یا ان کو پتا ہے ہمیں گورنمنٹ نے جتنی بجلی دی ہے اس میں اتنی ہی ہم پبلک کو دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ دے نہیں سکتے، تو پھر ہم اوپر کی جانب جاتے ہیں. لیکن پیغمبر کو میرے بھائی اگر اللہ نے اختیارات دے رکھے ہیں تو پھر اس لیے دی ہے نا کہ پیغمبر کام کریں. پھر ہمیں اللہ کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا مشرک کے پاس کوئی جواب بولو نہیں. توحید کا عقیدہ آسان ہے بھائی، کوئی اختیار دیا ہی نہیں. اللہ نے کسی بشر کو، کسی پیغمبر کو، کسی فرشتے کو، کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی قبر والے کو، کسی بزرگ کو، کسی بابا کو، اور عامل تو ہوتے ہی ایک نمبر کے الو کے آگے آپ مسجد سے باہر نکل کے لگا دیے گا جو گالی مکمل کر لیے گا. کسی کے پاس کسی قسم کے اختیارات بولو نہیں ہے. ہاں اسباب کے تحت تو ہیں. میں کہتا ہوں بھائی پانی لاؤ، یہ جائیں گے اٹھ کے پانی لے کر آئیں گے، یہ تو لاجک ہے نا، یہ تو اللہ نے اسباب دنیا میں پیدا کیے ہیں. اسباب سے ہٹ کے بات ہو رہی ہے. عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کرنا، اس کی کوئی سائنٹیفکلی لاجک نہیں بنتی. یہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ، جس نے کلمہ کن کی طاقت سے اس کائنات کو عدم سے وجود بخشا. ورنہ کائنات جب نہیں تھی تو اس کا ہو جانا، اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں بنتی. 100 دفعہ ڈاروین پیدا ہو کے مر جائے، تھیوریاں پیش کر کر کے پاگل ہو جائے گا، لیکن یہ وہ ایکسپلین کر ہی نہیں سکتا کہ پہلی دفعہ انرجی یا مادہ کیسے پیدا ہوا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ بھائی فرسٹ ٹائم تو بغیر سبب کے اللہ نے کہا کن، تو انرجی پیدا ہو گئی یا مادہ پیدا ہو گیا. ابھی ایسا ہی ہے جیسے انڈا پہلے پیدا ہوا یا مرغی، ہمیں نہیں پتا، لیکن کچھ نہ کچھ پیدا ہوا. پھر وہ انرجی E is equal to MC اسکوائر کا قانون لگا، یا یہ الٹا قانون لگا، MC اسکوائر سے E بنا یا E سے MC اسکوائر بنا، یہ ہمیں نہیں پتا. لیکن پہلی دفعہ تو میرے بھائی کچھ پیدا ہوا ہے، اور اس کے پیدا ہونے کا کوئی ذریعہ موجود نہیں تھا. کیونکہ اگر ذریعہ ہوتا تو سوال ہے کہ وہ ذریعہ کہاں سے آیا؟ تو گھوم پھر کے بعد کہاں جا کے پہنچتی ہے؟ اللہ تک. آپ کہہ سکتے ہو اللہ کیسے پیدا ہوا؟ بھائی بات آئنسٹائن نے جو E is equal to MC اسکوائر ہے نا، وہ اس مادے کے بارے میں فارمولا پیش کیا ہے. اور جو نیوٹن نے جو جتنی بھی فزکس کے لاز پیش کی ہے نا کہ یہاں حرکت نہیں ہو سکتی جب تک کوئی حرکت دینے والا نہ ہو، چینجنگ نہیں ہو سکتی، چینجر نہ ہو، وہ اس مادے کے بارے میں کہا ہے. اللہ کے بارے میں سائنس نے اب تک فزکس کا کوئی قانون پیش کیا ہی نہیں ہے، کر بھی نہیں سکتے. تو اس پہ یہ کہنا کہ وہ ہمیشہ سے کیسے ہے، یہ کہنا آسان ہے کیونکہ وہ مادہ تھوڑی ہے. خیر یہ ہم دوسرے ٹاپک کی طرف نکل گئے. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ العبرۃ للمعانی، وہ شفا کی بات میں پہلے مکمل کر لوں. تو شریعت کہتی ہے بھائی آپ جب اپنا گھر بیچ رہے ہو یا آپ اپنا پلاٹ بیچ رہے ہو تو پڑوسی کا حق پہلے. ہاں پڑوسی آپ کو 1 کروڑ دے رہا ہے، وسیم بھائی 1.5 کروڑ دے رہے ہیں، تو پھر پڑوسی کا حق کیا ہو جائے گا؟ ساقط. پھر پڑوسی اس وقت لے گا جب وہ اتنے دے جتنے وسیم بھائی دے رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اگر وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں 1 کروڑ 20 لاکھ میں لیتا ہوں، پھر آپ کو کس کو دینا پڑے گا؟ پڑوسی کو. تو اس میں مسئلہ خوب سمجھ لیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر کسی کے پڑوس میں رہتے ہیں نا،
اور آپ چاہتے ہو اس کا گھر میں خریدوں، وہ بیچ نہیں رہا، آپ کو جیسے ہی اطلاع ملی کہ اس نے غفار بھائی کو یہ 1.5 کروڑ میں بیچ دیا ہے، جیسے ہی اطلاع ملے تو آپ اگر چاہتے ہو نا یہ پلاٹ اس کے بجائے میرے حصے میں آئے، تو آپ فوراً 2 آدمیوں کو گواہ بنا دو کہ 1.5 کروڑ میں شفا کرتا ہوں، یہ 1.5 کروڑ میں کون لیتا ہے؟ میں لوں گا۔ 2 آدمیوں کو گواہ بنا دو، کیونکہ اگر خاموش رہے تو خاموش رہنا اس کی علامت ہے کہ آپ اپنے حق سے دستبردار ہونے پر راضی ہو۔ کچھ حقوق کمزور ہوتے ہیں، اس میں فوراً اگر آواز نہ اٹھائی جائے تو شریعت کہتی ہے آپ کا حق ضائع ہو گیا۔ اس لیے کہ ایسا نا اس نے غفار کو بیچ دیا، سب کچھ ہو گیا، اب آپ کہہ رہے ہو میں لیتا ہوں، تو بھائی اتنے دنوں سے چپ کیوں بیٹھا ہوا تھا؟ تو فوراً بولنا پڑے گا آپ کو، بھائی 1.5 کروڑ میں اس نے فلاں جگہ بھیجا ہے، 2 بندوں کو گواہ بنا دے کہ تم گواہ رہو، 1.5 کروڑ میں اپنا حق شفا استعمال کرتا ہوں، یہ میں لوں گا۔ تو اگر آپ نے یہ کہہ دیا اور 2 بندوں کو گواہ بنا دیا، گواہ بنانا اس لیے تاکہ پتا چلے کہ میں خاموش نہیں رہا تھا، تو پھر شریعت جس نے مکان بیچا ہے اس کو پابند کرتی ہے کہ اب آپ کو اپنے پڑوس کو یہ گھر دینا پڑے۔ کسی اور کو بیچا تو حرام اور ناجائز ہے، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب میں جو اصل مثال دینا چاہ رہا تھا اب اس کو سمجھو۔ علماء نے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ ہیلا کرے، زید کے پاس ایک پلاٹ ہے، زید کے پاس کیا ہے؟ ایک پلاٹ، پڑوس میں کون رہتا ہے؟ وسیم۔ وسیم چاہتا ہے کہ زید جب یہ پلاٹ بیچے تو یہ میرے حصے میں آئے، کیوں؟ اس لیے میرے حصے میں آئے، میں خریدوں، کیونکہ وسیم کا 4 شادیوں کا پروگرام ہے، اس کا ارادہ ہے کہ بھائی میرے پڑوس میں اگر ایک اور گھر ہوگا تو میں دونوں گھروں کو ملا کے اسپیس کیا ہو جائے گی؟ زیادہ ہو جائے گی، اس میں اگر جتنی بھی اسپیڈ سے بچے پیدا ہوئے تو سارے ایک ہی جگہ آ جائیں گے۔ بہت مشکل ہو رہا ہے آج بات سمجھانا، جیسی اسپیڈ اور بچوں کی بات سنتے ہو نا آپ لوگ کے ہوش ایک دم کسی اور دنیا میں چلے جاتے ہو آپ لوگ۔ خیر بھائی کسی بھی وجہ سے دلچسپی لے رہا ہے کہ یار میرا گھر بیچ سے دیوار ہٹا دوں گا، یہ کھڑکی کھول دوں گا یا ایک دروازہ بنا دوں گا تو میری اسپیس زیادہ ہو جائے گی نا۔ تو وسیم چاہ رہا ہے کہ زید سے گھر خریدے، زید کے تعلقات ہیں اپنے کسی ریلیٹو سے، زید اس کو بیچنا چاہ رہا ہے 1 کروڑ میں۔ زید کو مسئلہ معلوم ہے کہ یار 1 کروڑ میں نے اپنے پھپھا کو اگر یہ گھر بیچا یا کسی بھی اجنبی شخص کو میں نے یہ گھر بیچا تو یہ کمبخت وسیم شفا کر دے گا اور یہ جس کو میں دینا چاہ رہا ہوں اس کو نہیں آئے گا۔ مجھے تو 1 کروڑ پورے مل جائیں گے، لیکن ہماری آپس کا کوئی مکا ہو گیا ہے، وہ کہہ رہا ہے بھائی مجھے بیچ، اس کو مت بیچ، تو یہ کباب میں ہڈی بن کے لے جائے گا، شریعت اس کو ترجیح دیتی ہے۔ تو اب آپ ایک ہیلا اختیار کرتے ہیں کہ میں بیچ نہیں رہا، میں گفٹ کر رہا ہوں۔ گفٹ میں شفے کا حق نہیں ہوتا، سمجھتے ہو بھائی؟ گفٹ تو اپنی دوستی میں ہے نا، آپ کا پڑوسی سے، آپ کی پڑوسی سے دوستی نہیں ہے نا، آپ اس کو گفٹ کیوں کر رہے ہو؟ آپ کسی ریلیٹو کو گفٹ کر رہے ہو، تو گفٹ میں شفے کا حق نہیں ہے۔ بیچنے میں تو اس لیے کہ بھائی بیچنے کا مقصد تمہارا پیسہ کمانا ہے نا، تو جب وہ بھی تمہیں اتنا ہی پیسہ دے رہا ہے تو اس کو کیوں نہیں دے رہے؟ اس کو کیوں نہیں دے رہے؟ اس کی مرضی کا پڑوسی اس پہ لا کے کیوں لاد رہے ہو؟ اس کی مرضی کے خلاف کا پڑوسی۔ اب ایک آدمی ہیلا اختیار کرتا ہے، زید یہ ہیلا اختیار کرتا ہے، زید غفار بھائی سے جا کے رابطہ کرتا ہے اور غفار بھائی کو کہتا ہے بھائی یہ پلاٹ میں نے تمہیں فری پھوکٹ میں، یعنی میں نے تمہیں گفٹ کیا اور تم بھی اس کے بدلے 1 کروڑ مجھے گفٹ کر دینا۔ گفٹ کھیل رہے ہیں ہم لوگ، سمجھ رہے ہو؟ میں تمہیں یہ پلاٹ میں گفٹ کر رہا ہوں فری میں، گفٹ فری ہی ہوتا ہے، اور تم ایسا کرنا چھپڑ میں 1 کروڑ مجھے بھی کیا کر دینا خوشی میں۔ میں نہیں بیچ رہا، ڈاکومنٹس جو بنیں گے وہ ہبہ کے بنیں گے، گفٹ وہ خرید و فروخت کے نہیں بنیں گے، وہ ہبہ کے بنیں گے۔ تم بھی مجھے 1 ہفتے بعد 1 کروڑ روپے گفٹ کر دینا، سمجھتے ہو؟ تو شریعت کہتی ہے کہ پھر بھی زید کو، سلیم کو شفے کا حق ہوگا، کیوں؟ یہ ہبہ گفٹ آپ کے حق میں ہوگا، اس کے حق میں یہ خرید و فروخت ہی ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ کیا ہے؟ خرید و فروخت۔ اسی سے اسلامک بینکنگ کا مسئلہ بھی سمجھ لو۔ اسلامک بینکنگ میں کچھ ٹرمز ایسی یوز ہوتی ہیں جو سودی بینکوں میں یوز ہوتی ہیں، تو جن لوگوں کو جو مفتی نہیں ہیں، جن کو بینکنگ کا یا سود کے مسائل پراپر وے میں انہوں نے پڑھے نہیں ہیں، تو وہ ان ٹرمز کو دیکھ کے کہتے ہیں ابے یہ تو وہی ہے بھائی، اس میں ٹرمز وہ یوز ہو رہی ہیں، کام اندر وہ نہیں ہو رہا، سمجھتے ہو؟ چاہے اس کو سود ہی کا نام دے دو پھر بھی سود نہیں ہے۔ میں آپ کو گاڑی بیچتا ہوں اور کہتا ہوں کہ یہ گاڑی میں نے آپ کو کیش پہ 1 کروڑ میں دی ہے، اور اگر 2 مہینے بعد پیمنٹ کرو گے تو 1 کروڑ 10 لاکھ میں ہے، یہ تو ابھی طے کر لو کتنے کی لینی ہے۔ تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے 1 کروڑ 10 لاکھ کی یہ میری ہوئی۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے 10 لاکھ سود ہے جو 1-2 مہینے بعد مجھے دے دینا۔ شریعت کہتی ہے منہ سے بول تو سود رہا ہے،
حقیقت میں یہ سود نہیں ہے، کیونکہ اسی وقت 1,10,00,000 اس کی قیمت طے ہو گئی ہے. اب اگر یہ پہلے پیمنٹ لا کے دے تو بھی 1,10,00,000، 2 مہینے کے بعد دے گا تو بھی 1,10,00,000. اس گاڑی کی قیمت ہی 1,10,00,000 طے ہوئی ہے. یہ آپس میں اس کو سود کا نام دے رہے ہیں. شریعت اس کو سود نہیں مانتی. جی پی فنڈ میں کیا ہوتا ہے؟ اس کو سود کہہ رہے ہوتے ہیں نا. جی پی فنڈ میں آپ کی تنخواہ سے اتنے پیسے کٹیں گے، سود لگ کے واپس ملیں گے. تمام جتنے بھی مفتیان کرام ہیں، یہ جو آج کل پروفیسر ٹائپ کے اسکالرز آ رہے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا. یہ تو کسی ایک جگہ ٹکتے ہی نہیں ہے. جو سود ہے اس کو سود نہیں کہہ رہے ہوتے، جو سود نہیں ہے اس کو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ سود کہہ رہے ہوتے ہیں. ان کو تو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے. اچھے جذبے بھی ہیں ان کے، لیکن ان مسائل میں نہیں ان کو فارغ ہوتے ہیں. لوگ بہت فالو کر رہے ہوتے ہیں ان کو، لیکن ویسے یہ کیا ہوتے ہیں بھائی؟ فتویٰ ایک باقاعدہ محنت کا کام ہے. ایسے بیٹھے بیٹھے نہیں آ جاتا. یہ مفتی جو بن جاتا ہے نا، مسائل اتنا آسان ہوتا کہ زندگی بھر آپ میڈیکل سائنس پڑھتے رہے ہو، اب آپ فتویٰ دے رہے ہو. پڑھا آپ نے کچھ اور ہے، کام آپ کا کچھ اور ہے. تو عامی آدمی واضح و نصیحت کر سکتا ہے، درس قرآن بھی علماء کی تفاسیر دیکھ کے کر سکتا ہے، لیکن آگے جو مسائل کا باب ہے، ریسرچ ہے، یہ اس کی فیلڈ نہیں ہے. اور اس کو مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لوگ مانتے نہیں ہیں، کہتے نہیں ہمیں سب پتہ ہے. تو آپ سمجھیں اس بات کو کہ وہ کیا بات آئی تھی دماغ میں یار، کہ آپ نے 1,10,00,000 روپے لے لیے نا. ہاں جی پی فنڈ. جی پی فنڈ میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کی تنخواہ کٹتی ہے اور جتنی جمع ہو جاتی ہے اس میں ڈبل کر کے دے دیتے ہیں. کسی بھی مفتی سے پوچھیں، وہ کہتا ہے یہ سود نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ سود نہیں ہے، یہ اجرت ہے جو مؤجل دی جائے گی. آپ کا کسی سے ایگریمنٹ ہوتا ہے نا، جیسے قسطوں کی کاروبار حلال ہے. کیوں حلال ہے؟ اسی مجلس میں طے ہو جاتا ہے کہ میں اس چیز کی اتنی قیمت لوں گا. اب اس قیمت میں ٹائم کی وجہ سے نہ کمی ہو سکتی ہے اور نہ اضافہ. سود جب ہوتا جب ہم یہ کہتے ابھی دے دیے تو اتنے، نہیں دیے تو ابھی دے دیے تو 1 کروڑ، 1 مہینے بعد دیے تو 1.5 کروڑ. اب تیری مرضی ہے، جا گھر چلا جا. کل پیسے لے آیا تو 1 کروڑ، نہیں لایا تو کتنے ہو جائیں گے؟ یہ 2 قیمتیں جو متعین ہو رہی ہیں نا چیز کی، 2 قیمتیں متعین ہو رہی ہیں کہ تیری مرضی ہے. کیش پہ لینا ہے تو کل کیش دے کے چلا جانا، ادھار دینا ہے تو خود ہی پھر 1.5 کروڑ دینے پڑیں گے، تیری مرضی ہے. یہاں جو آپ نے اس کو مجہول چھوڑ دیا، یہ سود ہے. اور اگر آپ نے اسی وقت طے کر لیا کہ میں 1 کروڑ والی قیمت پہ لوں گا یا 1.5 کروڑ والی قیمت پہ لوں گا، اسی وقت طے کر دیا اسی مجلس میں، تو جو قیمت طے ہو گئی اب اس میں کمی بیشی نہیں ہوگی. تو شریعت کہتی ہے یہ سود اس لیے نہیں ہے کہ یہ پوری قیمت اس چیز کے مقابلے میں طے ہوئی ہے. اور بیع معجل ہے. معجل کا مطلب پیمنٹ بعد میں ہوگی، تو یہ جائز ہے کہ آپ بعد کی پیمنٹ بھی طے کر سکتے ہیں. یہی تو اعتراض تھا مشرکین مکہ کو. مشرکین مکہ کہتے تھے قسطوں پہ خرید و فروخت میں بھی تو بعد میں جب ہم پیمنٹ لیتے ہیں تو مہنگی ہوتی ہے، تو سود میں بھی یہی ہے. تو اس قسطوں کی خرید و فروخت میں اور سود میں فرق کیا ہے؟ اسی پر قرآن کی آیت نازل ہوئی، احل اللہ البیع. البیع سے خاص بیع مراد ہے، قسطوں کی خرید و فروخت. قرآن نے کہا کہ وہ جو خرید و فروخت ہے نا اور سود، اس میں فرق یہ ہے کہ وہ حلال ہے اور وہ اللہ نے حرام کی. یہ فرق. تو آج بھی بہت سے اسکالر کہہ رہے ہوتے ہیں قسطوں پہ خرید و فروخت حرام ہے. بھائی یہ تو آیت شان نزول ہی یہی ہے کہ اللہ کہتے ہیں یہ جو مشرکین اعتراض کرتے تھے، مشرکین یہ اعتراض کرتے تھے بھائی قسطوں کی خرید و فروخت میں بھی تو وہی پروفٹ ہوتا ہے، تو وہ سود کے ذریعے لے لیا تو کیا جا رہا ہے؟ اللہ نے کیا کہا؟ بھائی یہ فرق ہے، وہ اللہ نے حلال کیا ہے اور اس کو اللہ نے حرام کیا. بس اتنا کافی ہے مسلمان کے لیے فرق. تو اب سمجھیں بات کو. جی پی فنڈ میں کیا ہوتا ہے؟ جیسے میں کوئی چیز آپ کو فروخت کرتا ہوں اور کہتا ہوں 1.5 مہینے بعد آپ نے اس کی پیمنٹ کرنی ہے اور مارکیٹ ویلیو سے زیادہ اس کی قیمت میں آپ سے لوں گا، اور قیمت ابھی متعین کر دی. تو اسی طرح میرے بھائی جب کسی اجیر کو اجرت دی جاتی ہے نا، تنخواہ دی جاتی ہے، تو اس میں بھی یہ پہلے سے طے ہو سکتا ہے. بھائی دیکھ تیری تنخواہ 1 لاکھ روپے ہے، لیکن اگر تو یہ طے کر لیتا ہے کہ ہر مہینے میں تجھے تنخواہ نہیں دوں گا، تو مجھے یہ سہولت دیتا ہے کہ تنخواہ میں تیری 1 سال کے بعد دوں گا، پھر 1 لاکھ نہیں ہے، تو 1 سال کے بعد بنتی 12 لاکھ ہے، لیکن پھر وہ تنخواہ 13 لاکھ ہے تیری، اور اس وقت وہ طے ہو جائے تو وہ تنخواہ ہی ٹوٹل 13 لاکھ ہے. سمجھتے ہو؟ وہ 1 لاکھ پروفٹ کو عرف میں پروفٹ کہا جائے گا، حقیقت میں پروفٹ نہیں کہا جائے گا، بلکہ تنخواہ کا حصہ کہا جائے گا. نہیں آئی بات؟ میرا خیال ہے اگر پھر بھی نہیں آ رہی نا تو مدرسے میں داخلہ لے لو. کیا کر لو؟ لوگ کہتے ہیں یہ مفتیوں کی دین پہ اجارہ داری ہے، تبھی دوسروں کو مسائل نہیں بتانے دیتے، دین پہ اجارہ داری ہے. بھائی اجارہ داری اس لیے نہیں ہے کہ اجارہ داری جب ہوتی جب مخصوص طبقے کو مدرسے میں داخلے کی اجازت ہوتی، ہر آدمی کو اجازت نہ ہوتی.
ہم کہتے ہیں پراپر وے میں علم حاصل کیے بغیر تم فتوے دینا شروع کر دو، اس کی ہم آپ کو پرمیشن نہیں دیں گے. اجارہ داری نہیں ہے. میں جب مدرسے میں گیا انہوں نے مجھے داخلہ دے دیا، آپ جائیں گے آپ کو بھی داخلہ دے دیا جائے گا. یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی ڈاکٹر آپ کو علاج سے منع کر رہا ہے، کہہ رہا ہے بھائی اس کو ٹیکہ لگانا نہیں آتا، یہ بیڑا غرق کر دے گا، اس کو نہیں پتا اس بیماری میں کون سی دوا دی جاتی ہے. اب لوگ کہنے لگے لو بھائی ڈاکٹروں کی اجارہ داری ہے علاج میں، ڈاکٹروں کے علاوہ کوئی علاج ہی نہیں کر سکتا. تو ڈاکٹر کیا کہے گا؟ نہیں بھائی ہماری اجارہ داری نہیں ہے، جو چاہے MBBS کر سکتا ہے. اجارہ داری جب ہوتی جب ایک مخصوص طبقے کو MBBS کی اجازت ہوتی، عام طبقے کو اجازت نہ ہوتی. پھر ہم کہتے ہیں چند ٹولہ جو ہے نا وہ میڈیکل سائنس پہ قبضہ کر کے بیٹھ گیا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں کوئی قبضہ نہیں کیا، جو اس معیار پہ اترتا ہے جائے، سندھی ہو، بلوچ ہو، پٹھان ہو، پنجابی ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، عیسائی ہو، کچھ بھی ہو، کوئی اجارہ داری نہیں ہے. ایسے ہی مذہب پہ کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، مفتیوں پہ کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، لیکن پراپر پڑھنا پڑے گا، اس کے بعد آپ کو فتویٰ دینے کی اجازت ہے. پڑھے بغیر آپ فتویٰ دینا شروع کر دو تو پھر ہم اس کی پرمیشن نہیں دیں گے آپ کو. پرمیشن نہ دینے کا مطلب ہم بتائیں گے کہ یہ ناجائز ہے، یہ غلط کر رہا ہے. تو خرید و فروخت کے مسائل، نکاح طلاق کے مسائل ٹی وی میں ہر آدمی کو لا کے مسائل پوچھے جا رہے ہیں. یار آپ بتائیں جی فلانے کی طلاق ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی. بھائی وہ اس کو کیا پتا یار نکاح طلاق کے مسائل کا؟ اس نے کیا کتاب الطلاق پڑھا ہوا ہے؟ اس کو کیا پتا فقہا کے اختلاف کا کہ کس اختلاف، پھر اختلاف میں کون سا اختلاف کو کتنی ویلیو دینی ہے. یہ سب چیزیں تو پراپر وے میں پڑھی جاتی ہیں. تو اسی وجہ سے GP فنڈ کو جب علماء کہتے ہیں نا حلال ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ لو سود کو کیا کر دیا؟ حلال کر دیا. بھائی سود وہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے انٹرسٹ لگ کے آئے گا، گورنمنٹ کہہ رہی ہوتی ہے اس میں نا اتنا انٹرسٹ لگ کے آئے گا، تو وہ انٹرسٹ اس کو گورنمنٹ کے کہنے سے وہ انٹرسٹ بن نہیں جاتا. گورنمنٹ اگر یہ بھی کہہ دے کہ اگر آپ ہمیں پرمیشن دے ہم آپ کی تنخواہ سے اتنے پیسے کاٹیں گے، یعنی اتنی تنخواہ ملے گی اور اتنے سالوں کے بعد ملے گی اور اس پہ اتنا انٹرسٹ لگے گا، تو گورنمنٹ اس کو انٹرسٹ کا نام دے دے، اس کو سود کا نام دے دے. تو علماء کیا کہتے ہیں؟ العبرۃ للمعانی. بھائی نام کو نہیں دیکھا جائے گا، دیکھا کیا جائے گا؟ کام کیا ہو رہا ہے. کام اگر سود والا ہو رہا ہے تو اس کو زکوٰۃ کا نام بھی دے گی تو سود ہی ہوگا وہ، ٹھیک ہے نا. اس کو گفٹ کا نام بھی دے گی گورنمنٹ تو سود ہوگا. اور اگر حقیقت میں سود نہیں ہے تو گورنمنٹ سود کہتی رہے، پبلک سود کہتی رہے، گورا اس کو سود کہتا رہے، ہم اس کو سود نہیں مانیں گے. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے سمجھ شریف میں. آگے چلتے ہیں ہم. تو کہاں سے کہاں ہم نکل گئے صرف مثالوں سے بات سمجھانے کے لیے. تو اب سمجھو جو میں توحید آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں نا، آج کے مشرک یہ 2 نمبریاں کرتے ہیں، ناموں میں ہیر پھیر کر کے شرک پہ توحید کا لیبل لگا دیتے ہیں. ناموں میں ہیر پھیر کرتے ہیں اور شرک پہ کیا لیبل لگا دیتے ہیں؟ توحید کا. اب آپ دعا مانگ رہے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، اے نبی ہماری حالت کو دیکھیے، ہماری باتوں کو سنیے، ہماری مدد کیجیے. آپ ان سے جا کے کہتے ہو بھائی نبی تو قبر میں ہے، تو وہ جواب میں کہتے ہیں نبی ہماری ہر جگہ سے پکار سنتے ہیں. نبی کو اللہ نے اختیارات دے رکھے ہیں، جب چاہیں جس کی چاہیں مدد کر سکتے ہیں. تو یہی تو الوہیت ہے، جس کو پکارا جائے یہ نظریہ رکھ کر، تو اسی عمل کو دعا کہا جاتا ہے. اور یہ دعا اللہ کی نظر میں عبادت ہے، بلکہ عبادت کا جزو اعظم ہے. ہر بھگوان کو پکارا جاتا ہے، ہر معبود کو. ہندو مندر میں جا کے سجدوں کو اتنا فوکس نہیں کر رہے ہوتے جتنا اس کو پکار کو کہ میرا یہ کام کر دے، میرا یہ کام کر دے، میرا یہ کام کر دے. مزاروں میں لوگ طواف اور سجدوں کو اتنا فوکس نہیں کرتے جتنا اس سے مرادیں مانگنے کو فوکس کرتے ہیں. اسی وجہ سے قرآن نے کہا کہ ادعوا ربکم وقال ربکم ادعونی استجب لکم. تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے دعا مانگا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. دیکھو اللہ نے پہلے کہا کہ مجھ سے دعا مانگا کرو، پھر اللہ نے کہا کچھ لوگ ہوں گے جو دعا مانگنے میں تکبر کریں گے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں. تو یہاں اللہ دعا کو کیا کہہ رہے ہیں؟ عبادت. بھائی صاحب سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ دیکھو اللہ نے اس سورہ زمر کی اس آیت میں کیا فرمایا؟ مجھ سے دعا مانگا کرو. اور جو میری عبادت نہیں کرتے یعنی مجھ سے دعا نہیں مانگتے. تو تمام مفسرین لکھتے ہیں اس آیت کے تحت کہ اس میں اللہ نے صاف بتا دیا کہ دعا ہی کیا ہے؟ اصل عبادت ہے. تو جب آپ نبی سے دعا مانگ رہو یا رسول اللہ انظر حالنا واسمع قالنا، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا غوث آدم مدد، تو آپ سے پوچھا جائے گا بھائی اس کا مطلب کیا ہے. اگر آپ مطلب یہ بیان کرتے ہو
کہ نبی میری جب چاہے مدد کر سکتے ہیں، اس کا مطلب آپ نبی سے دعا مانگ رہے ہو، اس کا مطلب آپ نبی کی عبادت کر رہے ہو۔ پھر اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نبی کی قبر پہ سجدہ نہیں کرتا، میں نبی کی قبر پہ طواف نہیں کرتا، میں عبادت تھوڑی کر رہا ہوں، میں تو نبی سے مانگ رہا ہوں۔ بھائی تو مانگنا ہی تو عبادت ہے۔ جیسے اس نے تھپڑ لگایا تھا اور کہا تھا میں نے تھپڑ نہیں مارا، میں نے تو چپیٹ مارا ہے، تو چپیٹ تھپڑ کو لالو کھیت کی زبان میں چپیٹ کہا جائے گا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ بشرطے کہ اسٹائل لالو کھیت والا ہو۔ دیکھو ایک اسٹائل لکھنؤ کا ہوتا ہے تھپڑ کا، اس میں بڑی تمیز سے درود شریف پڑھ کے لگایا جائے گا۔ ایک اسٹائل ہے لالو کھیت کا، تھپڑ لگانے کے بعد سوچتا ہے آدمی کہ اس کا ری ایکشن کیا ہوگا۔ تو مشرک کیا کرتا ہے؟ الفاظ کے بکھیڑوں میں الجھاتا ہے۔ آپ یہ آج کل یہ منجن بہت بک رہا ہے، بہت زیادہ بک رہا ہے یہ منجن۔ وہی میں بار بار کہتا ہوں نا، فرقہ واریت کے خلاف۔ میں کس کے خلاف ہوں؟ فرقہ واریت کے خلاف۔ لوگ کہتے ہیں ویل ڈن، یہ بندہ ہے نہ حنفی ہے نہ شافی ہے نہ دیوبندی ہے نہ بریلوی ہے نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، واہ واہ۔ کام کیا ہو رہا ہے؟ نیا فرقہ لانچ۔ بجائے اتنے ساروں کو ختم کرنے کے ایک نیا مارکیٹ میں آ رہا ہے۔ لوگ کام نہیں دیکھ رہے، لوگ کیا دیکھ رہے ہیں؟ لیبل دیکھ رہے ہیں۔ تو بھائی ہم تو یہی چیخ چیخ کے تھک گئے، اللہ کے بندو لیبل مت دیکھو، کام دیکھو۔ دیکھو تبلیغ والے فرقہ واریت کے خلاف ہیں، کام سے پتہ چلتا ہے خلاف ہیں۔ تبلیغ والے یہ کر سکتے تھے، ایک رائمنڈ میں اجتماع کرتے، ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے، حنفی بھی غلط، شافی بھی غلط، مالکیہ بھی غلط، حنبلی بھی غلط، دیوبندی بھی بول لو نا یار غلط، بریلوی بھی غلط، شیعہ بھی غلط، سنی بھی غلط، اہل حدیث بھی غلط۔ حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ سے پوچھتے حضرت صحیح کون ہے؟ صحیح صرف ہم، کیونکہ ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ پھر اس جماعت میں جب کوئی آتا، پھر حاجی عبد الوہاب صاحب کی قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی ایک نئی نماز آتی مارکیٹ میں، ٹھیک ہے نا؟ سمجھ رہے؟ جو نہ حنفیوں سے میچ کر رہی ہوتی نہ شافیوں سے میچ کر رہی ہوتی۔ کچھ نئے مسائل آتے جو پوری امت سے الگ ہوتے، کیونکہ پوری امت تو گھاس کھا رہی تھی اب تک۔ آپ پھر قواریت کے خلاف، پھر جب کہتے حضرت یہ تو ابو حنیفہ بھی اس کے قائل نہیں ہے، آپ کوئی نیا مسئلہ مارکیٹ میں لے کر آئے ہیں، یہ تو اجماع امت کے خلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں میں کسی کو نہیں مانتا، میں صرف قرآن کو اور حدیث کو مانتا ہوں، اور سہروزے کی جو جماعتیں میں نکالوں گا ان جماعتوں میں یہی سکھایا جائے گا کہ صرف قرآن حدیث، اور قرآن حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ باقی سارے کیا ہیں؟ غلط۔ قرآن حدیث کو تو سب مانتے ہیں، لیکن قرآن حدیث کو اس طرح سے ماننا کہ باقی سب کو کیا کر دینا؟ کہ باقی سب گھاس کھا رہے تھے، وہ تورات انجیل پر عمل کر رہے تھے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ہیں جو قرآن و حدیث کو لے کر آئے۔ تو تبلیغی جماعت سے بڑا فرقہ پھر دنیا میں نہیں ہوتا۔ پھر حاجی عبد الوہاب صاحب سے جب اختلاف ہوتا کسی اور بزرگ کا، تو ایک فرقہ دو فرقوں میں ڈیوائڈ، پھر کسی اور کا اختلاف ہوتا تو 4 فرقے، پھر 8، اب تک تبلیغ جماعت کے 48,000 فرقے بن چکے ہوتے۔ سب کا یہ دعویٰ ہوتا کہ ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے، کام فرقہ پرستی کا ہوتا، لیبل امت کے اتحاد کا لگتا۔ تبلیغ والوں نے کام کو فوکس کیا، لیبل کو فوکس نہیں کیا۔ نہیں آ رہی بات؟ اب میں بتاتا ہوں تبلیغ والوں نے کیسے فرقہ واریت ختم کی ہے۔ تبلیغ والوں نے سب سے پہلے توحید کا نعرہ لیا کہ توحید، اتنے لبرل نہیں بن گئے کہ مشرک کو بھی جگہ دے دی انہوں نے۔ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ، آسان زبان میں اس کا کہ بھئی اللہ سے ہونے کا یقین، غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین۔ یہاں ہونے کا مطلب اسباب سے ہٹ کے اگر کوئی کچھ کر سکتا ہے تو صرف کون کر سکتا ہے؟ یہ مطلب نہیں کہ پولیس بھی کچھ نہیں کر سکتی، ڈاکٹر بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ تبلیغ والے بھی ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، ٹیکے ویکے لگواتے ہیں، وہ گولیاں بھی کھاتے ہیں۔ اسباب سے ہٹ کے صرف کون کرے گا؟ اللہ۔ اور اللہ کے احکام کو صرف نبی کے طریقوں میں پورا کرنا کیا ہے؟ کامیابی۔ اس میں نبی کے آخری نبی ہونے کا بھی اقرار ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو اسلام کی بنیاد ہے، اس بنیاد پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے 6 نمبر بیان کیے، جن 6 نمبروں میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ان 6 نمبروں میں ایک خوبصورت نمبر علماء کا اکرام، تاکہ لوگ علماء سے ہٹ کے کوئی نیا فرقہ نہ بنا لیں۔ تبلیغ میں علماء کا اکرام سکھایا جاتا ہے۔ کیا سکھایا جاتا ہے؟ علماء کا اکرام۔ اس لیے آپ تبلیغ میں جاؤ، کوئی ٹانگیں چوڑی کر کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی پتلی کر کے نماز پڑھ رہا ہے، عرب بھی ہیں اس میں، مصر کے لوگ بھی ہیں اس میں، افریقہ کے لوگ بھی ہیں اس میں، مراکش کے لوگ بھی ہیں، حالانکہ سب کی نمازیں تھوڑی تھوڑی ڈفرینٹ، اور صحابہ میں بھی یہ نمازیں تھوڑی تھوڑی ڈفرینٹ تھیں۔ تو صحابہ میں فرقے
تھے کیا فرقے؟ صحابہ میں رفع الیدین کرنے والے بھی، نہیں کرنے والے بھی، زور سے آمین والے بھی، آہستہ آمین والے بھی. تبلیغ نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ جب صحابہ میں ڈفرینٹ قسم کی نمازیں ہو کے بھی ان کا ایک فرقہ ہو سکتا ہے تو ان ڈفرینٹ نمازوں کو مناظروں کر کے ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اس امت میں اسی ڈفرینٹ قسم کی نمازوں کے ساتھ ہی اس امت کو متحد دیکھنا چاہتا ہے. تو تبلیغ میں رفع الیدین والے بھی ملیں گے اور نہ کرنے والے بھی، زور سے والے بھی اور زور سے آمین والے بھی، آہستہ آمین والے بھی. انہوں نے کہا بھائی صحابہ کا یہ ہیڈک تھا ہی نہیں، جس کو جو حدیث پہنچی عمل کر لیا اس نے، جس کو جس عالم پر اعتماد ہوا اس کی رائے پر عمل کر لیا. پوری دنیا میں اس وقت مسلمانوں کا سب سے بڑا نیٹ ورک کون سا ہے؟ تبلیغی جماعت. توحید پر کمپرومائز نہیں، ختم نبوت پہ کمپرومائز نہیں کیا انہوں نے، کیونکہ اللہ سے ہونے کا یقین اور اللہ کے حکام کس کے طریقے پر؟ نبی. اس میں مرزا قادیانی کی جگہ نہیں ہے. باقی بھائی حدیث کی تشریحات میں اختلاف ہو سکتا ہے. آپ چاہتے ہو میں اپنی رفع الیدین والی نماز پوری امت پہ تھوپ دوں، اس سے اختلاف ختم نہیں ہوگا، اس سے اختلاف بڑھے گا. امت کا آدھے سے زیادہ طبقہ ہمیشہ رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتا آیا ہے. اسی طرح آپ بغیر رفع الیدین والی نماز رفع الیدین والوں پر تھوپنے کی کوشش کرو، اس تھوپنے سے اختلاف ختم نہیں ہوگا، اس سے اختلاف بڑھے گا. کیونکہ بہرحال بہت سارے صحابہ رفع الیدین کے قائل بھی، بعض صحابہ رفع الیدین کے قائل بھی تھے، اور بخاری مسلم کی حدیث ہے. اختلاف اس میں کہ آخری دم تک کیا کہ نہیں کیا، تو اختلاف ختم نہیں ہو سکتا. تو اگر آپ ایک نماز بھی تھوپو گے دوسرے پر تو اس سے لیبل اتحاد امت کا لگے گا، کام کیا ہوگا؟ اختلاف امت کا. تو تبلیغ نے لیبل نہیں لگایا، تبلیغ والوں نے کیا کیا ہے؟ کام کر کے دکھایا ہے. اور آج بہت سارے اسکالر اتحاد کا لیبل لگا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں امت کو توڑنے کا. اور جتنے نئے فرقے بنے ہیں نا، جنہوں نے چاروں مذاہب کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے کہ بھئی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی یہ چاروں غلط، ایک پہ آ جاؤ، ان کے 4 سے بھی زیادہ فرقے ہوئے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ ان کے درجنوں فرقے ہوئے ہیں پھر، یعنی وہ جمع نہیں ہوئے. ہونا تو یہ چاہیے تھا چاروں کو ایک بنا دیا جاتا نا، یا 4 تک رہنے دیا جاتا. جب انہوں نے یہ کوشش کی کہ 4 کو ختم کر کے ایک پہ لائیں تو کوشش کرنے والے خود درجنوں میں بٹ گئے. اب میں نام نہیں لینا چاہتا ان فرقوں کے کہ یہ فرقہ یہ فرقہ، وہ وہی پھر نفرتیں پھیلتی ہیں اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتی. تو آج امت متاثر ہو رہی ہے لیبل سے. میں 4 شادیوں کی بات کرتا ہوں نا، خواتین غصہ کرتی ہیں ہمارے حقوق پر، تو یہ بندہ کبھی بولتا ہی نہیں ہے میں آپ کے حقوق کا لیبل نہیں لگاتا. کام کس کے لیے کر رہا ہوں؟ خواتین کے لیے کر رہا ہوں. انگریز لیبل لگاتا ہے ویمن رائٹس، رائٹس گئے تیل لینے. انگریزوں کیا ویمن کے کوئی رائٹس؟ ابے وہ وومن جب ان کے یہاں نہ ماں ہے، نہ بہن ہے، نہ بیٹی کے حق ملا، نہ بیوی کا حق ملا، تو رائٹ کیا کرنا ہے اس منجن کا؟ دیکھو انگریزوں کے ہاں جو بوڑھی ماں ہے نا، اس کا کوئی حق بولو نہیں ہے، تو وہ عورت ہی ہے نا، وہ اولڈ ہاؤس ہے اس کا ٹھکانہ. تقریریں آپ گورے سے کروا لو عورت کے حقوق پر. مدر ڈے منائے گا، ہم سے زیادہ پیسہ خرچ کرے گا مدر ڈے پر. پیسہ کیا 2-3 چاکلیٹوں کا خرچہ ہوتا ہے، زیادہ نہیں ہوتا. فادر ڈے منا لیں گے یہ لوگ. شور زیادہ کون مچاتا ہے؟ لبرل لوگ. فادر مدر، ہم شور نہیں مچاتے، لیکن ہم ماں باپ کو مرنے کے بعد بھی اب تک دعاؤں میں ان کے لیے روتے ہیں، تمنا کرتے ہیں کاش زندہ ہوتے تو تھوڑی خدمت کر کے اپنے گناہوں کو معاف کروا لیتے، کاش زندہ ہوتے. تو سب سے بڑی عبادت ہی ہمارے لیے کیا ہے؟ ماں باپ کی خدمت. عورت کے حقوق، عورت کی آزادی، عورت کی آزادی، لیبل بڑے زبردست. رزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ مرد کی عیاشی. نہیں آئی بات؟ عورت کی آزادی کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کپڑوں سے آزاد کرو تاکہ مردوں کے کیا ہوں؟ مزے. مرد کبھی بھی بور نہ ہو. بورنگ لائف، برقعوں میں عورت نظر آ رہی ہے، بوریت کس کو ہوگی؟ آدمی کو ہوگی. آپ جب آفس میں جاؤ، ایک پھلجڑی یہاں بیٹھی بھی ہو، ایک پھلجڑی چھمک چھلو یہاں بیٹھی بھی ہو. آپ باس بن گئے تو ایک پھلجڑی آپ کی اسسٹنٹ ہو. اس پھلجڑی کو کیا مل رہا ہے؟ بیوی والی محبت نہیں مل رہی اس کو جو گھر میں رہ کے ملتی. اور ابھی بڑھاپا اس پھلجڑی کا جو برباد ہونے والا ہے نا. آج کسی نے مجھے کہا کہ آج کل شادی شدہ خواتین کنواری لڑکیوں کو دیکھ کر احساس کمتری میں جاتی ہیں، جو گاڑیوں میں گھوم رہی ہیں، لائف کو انجوائے کر رہی ہیں، میاں لیس زندگی، کوئی میاں نہیں ہے، اچھی پوسٹوں پر ہیں، پیسہ عیاشی. تو شادی شدہ بیچاری ٹھٹھرتی ہے انہیں دیکھ کے کہ ہاں میں تو اپنے میاں کو پوچھنا ہے، چائے کا پوچھنا ہے، بچوں کا خیال، بچوں کا پیمپر چینج. ہو اصل عیاشی کس کی ہے؟ اس کی. جنہوں نے مجھے یہ کہا نا، میں نے اس سے کہا کہ تھوڑے دن اس کی جوانی کے گزرنے دو،
تنہائی جس طرح انسان کو کھاتی ہے نا، گاڑی انسان کی تنہائی کا آلٹرنیٹ. دیکھو میں امریکہ جاتا ہوں نا، گاڑی مجھے وہاں بھی مل جاتی ہے ڈرائیو کے لیے. جاپان جاتا ہوں وہاں بھی مل جاتی ہے، پھر بھی گھر بھاگنے کا دل کرتا ہے، کیونکہ ہم گاڑی سے دل کی باتیں بولو نہیں کر سکتے. محبت بچوں سے، بیگم سے ملتی ہے، بہن بھائیوں سے ملتی ہے، دوستوں سے ملتی ہے. ان کے دوست بھی ہوتے ہیں. لڑکی کا دوست جو ہوگا یا تو بھائی ہوگا یا کوئی غیر محرم ہوگا. بھائی ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو جو غیر محرم ہوگا وہ کیا دوستی لگائے گا ان سے یار؟ وہ کیا کس نیت سے دیکھے گا ان کو وہ؟ تو میں نے کہا یہ رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہیں جو بانداز بہار آئی ہے. ڈپریشن میں گھریلو عورتیں نہیں ہوتی، ڈپریشن میں گھر سے باہر نکلنے والی عورتیں ہوتی ہیں. چند گھروں کے ڈپریشن کے واقعات معیار نہیں ہوتے. بعض عورتوں پہ سسرال میں ظلم ہوتا ہے، وہ ڈپریشن میں ہوتی ہیں، بہت کم ہے ان کی تعداد. میجورٹی عیش کر رہی ہے گھروں کے اندر، ظلم ہو رہا ہے، اس کی نوعیت کم ہے. ابھی ہماری سوسائٹی میں خیر غالب ہے، شر کم ہے. ان خواتین کو گھروں سے نکال دیا آپ نے عیاشی کے نام پہ، آزادی کے نام پہ. عیاشی ان کی نہیں بڑھے گی، عیاشی کس کی بڑھے گی؟ آدمیوں کی عیاشی بڑھے گی. ابھی وہ دبئی کی شیخہ کا بیان آیا ہے نا، پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے واللہ عالم، کہ میرا میاں رنگ رلیاں منا رہا ہے باہر مردوں کے ساتھ، میں اس کو طلاق دیتی ہوں 3 طلاقیں انگلش میں لکھ کے بھیج دی اس نے. پتہ نہیں فیک خبر ہے صحیح خبر ہے. وہ رنگ رلیاں اگر بالفرض منا رہا ہے تو کیوں منا رہا ہے؟ کیونکہ سوسائٹی میں عورت گھر کے اندر نہیں ہے. اپنی بیوی کو دیکھ دیکھ کے تھک گیا ہوگا، اب اس کو رنگ رلیاں. لوگ کہہ رہے ہیں اتنی خوبصورت شہزادی کو چھوڑ کر ادھر منہ مار رہا ہے، اور بھائی جان اس کو وہاں نئے نئے ڈیزائن روزانہ نظر آ رہے ہیں. جتنی بھی خوبصورت بیوی ہو، جب باہر مختلف قسم کے ڈیزائن نت نئے نظر آئیں گے تو گھر کی مرغی دال برابر ہوگی. اسلام نے کہا عورت کو گھر کے اندر رکھو تاکہ مرد اپنی بیوی کو دیکھے، باہر اس کو نئے نئے ڈیزائن نظر نہ آئے. اب یا تو مردوں کو برقع پہنا کے گھر میں بٹھا دیں یا عورت کو بٹھا دیں، دونوں میں سے ایک کو بٹھانا پڑے گا. دونوں کو آزاد چھوڑ دیا تو یہ نر مادہ بنیں گے، یہ مرد اور عورت نہیں بنیں گے. آج مرد مرد نہیں ہے، نر ہے، اور عورت عورت نہیں ہے، مادہ ہے. جیسے بھیڑ بکریوں میں بکرے بکریاں ہوتی ہیں نا، بکرا کا کام ہے بکریوں کو تلاش کرنا، تو آج بھی مردوں کا کام کیا ہے؟ عورت سر پہ مسلط ہے ان کے. تو اسلام نے لیبل نہیں لگائے زیادہ عورت کے حقوق کے، دیے ہیں عورت کو رائٹس. گھر میں بیٹھو، تمہیں گھر میں سب کچھ ملے گا. باہر نکل کے ان گھروں کو خراب مت کرو جن کی عورتیں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں. میرے پاس ایسے ایسے کیس آتے ہیں نا. ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب میں نہیں کہہ رہا سب ایسے ہوتے ہیں، بیگم کے موبائل میں چپ رکھی ہوئی ہے تاکہ پتہ چلے یہ آفس ہی جا رہی ہے کہیں اور جا رہی ہے. یار یہاں تک حالات ہو گئے ہیں یار، کیا میاں بیوی کی زندگی ہوگی؟ کیونکہ اعتماد نہیں رہا. بیگم بھی جاب کر رہی ہے، آپ بھی جاب کر رہے ہیں، اب پتہ نہیں یار وہ وہاں کیا کر رہی ہے. ایسا نہ ہو کہ اس کو کوئی مجھ سے زیادہ ہینڈسم نظر آ جائے، زیادہ تنخواہ والا نظر آ جائے، پتہ چلا اس نے زیادہ خرچہ شروع کر دیا اور عدالتوں نے خلا کا حق عورتوں کو ویسے ہی دے دیا ہے، اور خلا لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ویسے ہی سب کچھ مارکیٹ میں لیگل ہو گیا ہے. تو خرچہ یہاں سے لیتے رہو، تعلقات وہاں رکھو. یہ سوسائٹی میں نہیں کہہ رہا ابھی ہر جگہ ایسا ہو رہا ہے، خیر غالب ہے، شر کم ہے، لیکن یہ شر کل مزید بڑھے گا. آ گیا ہے سوسائٹی میں یہ شر. پہلے مرد کو پتا ہے میری بیوی باہر گئی ہے، ماں کے گئی ہے تو ماں ہی کے گئی ہے، بہن کے گئی ہے تو بہن ہی کے گئی ہے. اب جب ڈیلی بیسس پہ وہ آفس جا رہی ہے، 20 قسم کے مرد اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں صبح و شام، تو ادھر وسوسے کس کے دل میں آئیں گے؟ اس آدمی کے دل میں. آدمی کے دل میں آئیں گے یار پتہ نہیں جا بھی رہی ہے کہ کیا ہے. اور تھوڑی سی مرد میں کمزوری ہوئی، اسے پتا ہے کہ اب میری اس کمزوری کا یہ ناجائز فائدہ اٹھا سکتی ہے. اور اسی طرح عورت کو بھی میاں پہ اعتماد ختم. پہلے عورت کو پتا تھا میرا شوہر آفس میں ہے تو وہاں بڑی بڑی داڑھی مونچھوں والے اسی جیسے امپلائیز ہوں گے، کلیگ ہوں گے اس کے. اب اس کو پتا ہے کہ جب یہ آفس میں جا رہا ہے تو کال سینٹر میں اس کے دائیں بائیں پھلجھڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں، تو اسے میں تھوڑے دنوں میں پرانی سی لگوں گی. تو اس کو اپنے میاں پہ اعتماد ختم، میاں کو بیوی پہ اعتماد ختم. تو اس سے گھروں کا نظام کیا ہوگا؟ تباہ. اور اس سے نقصان عورت کا ہوگا، مرد کا نہیں ہوگا. طلاق کے بعد عورت کا معاملہ خراب ہوتا ہے. آدمی کہہ رہا ہے چلو جان چھوٹی، ٹھیک ہے نا، عیاشی کا دروازہ کھل گیا. وہ تو شریف شرفا قسم کے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ان کو تکلیف ہوتی ہے، ورنہ سیکولر لبرل آدمی کہتا ہے جان چھڑا یار، نکل پتلی گلی سے. سب کی بات نہیں کر رہا لیکن ایسا ہوگا آہستہ آہستہ. تو اس لیے ان ناروں سے متاثر نہ ہوا کرو میرے بھائی، رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل. یہ خزاں ہے جو لیبل باہر کا لگا کے آئی ہے، ٹھیک ہے نا. خزاں ہے جو لیبل کس کا لگا کے آئی ہے؟ باہر کا لیبل. ہم نے اپنی ماؤں کو، دادیوں کو، گھروں کی عورتوں کو دیکھا ہے، گھروں میں زندگی گزاری، عیش کی انہوں نے، اور کر رہی ہیں الحمدللہ.
اور ہم نے ان کو بھی دیکھا ہے جو گھروں سے باہر نکلی ہیں آزادی کے نام پہ. جوانی میں کچھ رنگ رلیاں ہوتی ہیں لیکن تنہائی کیا کرتی ہے؟ کاٹتی ہے. دیکھو دنیا میں سب سے زیادہ ڈپریشن انسان کو ناکام ریلیشن کی بیس پہ ہوتی ہے. انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ ویلیو ریلیشن کی ہے. دولت بھی لوگ اس لیے کماتے ہیں تاکہ ریلیشن بنے. ایک وجہ یہ بھی ہے, ورنہ اصل چیز کیا ہے؟ انسان محبتوں کا بھوکا ہے. آدم علیہ السلام جنت میں بور ہو گئے تھے, اللہ نے محبت کے لیے اما ہوا کو پیدا کیا, اور اما ہوا کو ایسا نہیں کیا کہ پہلے پیدا کر دیا. اللہ کو پتا تھا اکیلی یہ بور ہو جائیں گی, پہلے میاں کا انتظام کرو ان کے لیے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ کیونکہ اما ہوا کو بچہ ایسا نہیں پیدا کیا کہ بچے ہو کے بڑی ہوں, ڈائریکٹ پورا بالغ بنا کے پیدا کیا اللہ نے. تو بلوغت میں اللہ نے یہ نہیں چاہا کہ یہ بالغ ہوں اور شوہر لیس ہوں, پہلے میاں کا انتظام کرو پھر لڑکی آئے گی دنیا میں. تنہائیاں, تبھی لڑکیوں کی جب شادیاں نہیں ہوتی تنہائی, پھر بوائے فرینڈ, پھر لڑکوں سے دوستیاں, اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اتنی دوستیاں ہو چکی ہوتی ہیں کہ جب شادی ہوتی ہے تو پرانا والا یاد آ رہا ہوتا ہے, اس کی مس کالیں آ رہی ہوتی ہیں, پھر وہ کمپیئر کر رہی ہوتی ہیں یہ والا مناسب تھا یا وہ والا. پھر آدمی کو شک, اور اس کی بھی گرل فرینڈز بہت ساری ہوتی ہیں, ان کے اپنے رابطے ہوتے ہیں. اس نے وسیم کے نام سے وسیمہ کا نمبر سیو کیا ہوتا ہے, محمود کے نام سے محمودہ کا نمبر ہوتا ہے, وحید کے نام سے وحیدہ کا نمبر ہوتا ہے. کیا بن رہا ہے یار یہ معاشرہ؟ کیا بن رہا ہے؟ یہ تو نر مادہ وجود میں آ رہے ہیں, یہ مرد عورت تھوڑی ہیں. یہ سارا گدے گھوڑے والا نظام, لیبل کیا ہے؟ عورت کی آزادی. دقیہ نوسی نہیں, برقع پہناؤ گھر میں, یہ مولویوں کی فضول قسم کی باتیں ہیں. اب وہ دور نہیں ہے, اب دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے, اب کوئی مولویوں کی ان باتوں میں نہیں آئے گا. اس کا مطلب دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے, اب انسان کو گدے گھوڑے والا سیٹ اپ دے دو, انسانیت ان سے چھین لو. کیونکہ گدے گھوڑوں میں بھی میاں بیوی نہیں ہوتے, ریلیشن ان کا بھی بہرحال ہوتا ہے, گدے کا گدھی کے ساتھ اور گھوڑے کا گھوڑی کے ساتھ. کتے کا بھی ہوتا ہے, وہ زیادہ ہو جائے گا, لیکن بہرحال. تو میرے بھائی لیبل پہ مت جاؤ, لیبل پہ ملتے جلتے ناموں سے دھوکا مت کھاؤ. حقوق کی بات صرف اسلام کرتا ہے, باقی سب ڈرامے ہیں, سب بربادی, بیکار کی باتیں. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی؟ اصل میں تو توحید پر بات کر رہا تھا. تو وہی بات ہے نا, لیبل لگا کے پتہ نہیں کیا کیا کر دیا سوسائٹی میں. آزادی کے تو نا, میرا جسم میری مرضی کہتے, فضول قسم کی بات ہے. عورت کا جسم جب عورت کی مرضی ہوگی نا تو عیاشی کس کی بنے گی؟ مزے. مرد تو چاہتے ہیں تمہارا جسم تمہاری مرضی, تاکہ ہم جب تم تک پہنچے تمہیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے, پکڑی جاؤ تو کوئی مارے نہیں تمہیں. مرد تو مزے ہیں مرد کے بھائی, چند پیسوں میں راضی کر لے گا وہ. اللہ میاں نے کہا تیرے جسم پہ تیری مرضی نہیں ہے, تجھے بیوی بنا کے لائے گا تو آپشن ہے, اور بیوی بنا کے لانے میں پکڑا کون جائے گا؟ آدمی. ساری زندگی اس پہ خرچے, تیرے بچوں کا باپ بنے گا وہ. انگریزوں میں ہوتے بھی ہیں نہیں بھی ہوتے, کبھی کہہ لیتے ہیں ٹھیک ہے میں ایز اے فادر اس کو ایکسپٹ کرتا ہوں, کبھی کہتے ہیں نہیں بھائی جاؤ. تو مردوں کے مزے ہیں بھائی, مردوں کو چاہیے امریکہ میں پیدا ہوں, عورتوں کو چاہیے مسلم سوسائٹی میں پیدا ہوں. انگریز عورت پتہ ہے جب مسلمان ہوتی ہے نا وہ تیسری بیوی بن جاتی ہے آرام سے, کیونکہ اس کو پتہ ہے اپنے مردوں کا. وہ کہتی ہے 4 ہوں گی نا, پتہ ہوگا 4 ہیں, کیونکہ اس نے وہ زندگی گزاری ہوتی ہے کہ میرا ایک بوائے فرینڈ تھا اور کمبخت نے 20 گرل فرینڈ رکھی ہوئی تھی سنبھال کے دائیں بائیں. انگریز واقعی جھوٹ نہیں بولتے, لیکن ایک جھوٹ 99% گورا بولتا ہے اپنی بیوی سے کہ میرا تمہارے علاوہ کوئی ریلیشن نہیں ہے, اور اپنی گرل فرینڈ سے کہ میں تمہارے علاوہ کسی سے محبت نہیں کرتا. یہ انگریز, یہ جھوٹ جیپنیز بھی بے تحاشا بولتے ہیں, اور انگریز بھی, امریکن بھی, جرمنی والے بھی, فرانس والے بھی. 99% یہ جھوٹ, اس کے علاوہ کوئی جھوٹ نہیں بولتے وہ. اور ہم یہ والا جھوٹ کم بولتے ہیں, اس کے علاوہ سارے جھوٹ. لیکن یہ ایک جھوٹ ہی ان سارے جھوٹوں پہ کیا ہے. ہمارے جھوٹ کیا ہوتے ہیں یار؟ ٹماٹر گلے ہوئے تھوڑے سے یوں نیچے کر دیے, اوپر صاف کیا کر دیے, پہنا دیے ٹماٹر, اس کو غربت میں کر رہے ہیں یار, غلط کر رہے ہیں. یہ حالات آپ انگریزوں کو دو تو صحیح, یہ دو, پھر دیکھتا ہوں بھائی کون ایماندار ہے. ایمانداری اور بے ایمانی کا آزمائش میں پتا چلتا ہے. جب پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں تو سارے ایمانداری ہوتے ہیں میرے بھائی. تو یورپ, امریکہ اور ان ملکوں کی ترقی یافتہ ملکوں کے ایمانداری کے واقعات ہمارے سامنے بیان مت کیا کرو. توندے بھری بھی ہوتی ہیں تو بے ایمانی کی ضرورت ہوتی نہیں ہے. ان حالات میں, ان پسینوں میں اور لوڈ شیڈنگ میں 10 محرم کا روزہ رکھا, ہمارے گھر والوں نے لائٹ ہی چلی گئی, این افطاری کے وقت لائٹ آئی ہے. ابے تم نے کربلا بنا دیا یار. تو وہ گھر والے بول رہے تھے کہ بھائی اس تکلف کی اب ضرورت کیا تھی, اب بے ہوش ہونے والے تھے, ایسی حالت ہو گئی تھی. تو اس کنڈیشن میں انگریز سچ بولے, پھر مانوں گا بھائی انگریز کیا ہے, سچا ہے.
تو یہ حالات جو ہمارے اوپر چل رہے ہیں، اس ڈیزائن کے حکمران اور اس قسم کے حالات آپ جیپنیز کو دیں، جیپنیز بوٹیاں نوچ نوچ کے کھانا شروع کر دیں گے آپ کی. صحیح نا؟ سب کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، معاشی ترقی ہے، لائف کو کیا کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں. تو کیا ضرورت ہے بھائی ان کو جھوٹ بولنے کی؟ تو اس لیے زیادہ نا وہ تعریفیں کیا کرو. کچھ تعریفیں بنتی بھی ہیں وہ میں خود ہی کر لیتا ہوں، وہ آپ کے بتائے بغیر میں خود ہی کر لیتا ہوں.